اور 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد قربانی کیجئے۔ قربانی وہ ہوتی ہے جو انسان کی اپنی ملکیت ہو، دھوکے سے حاصل کی گئی قربانی، فراڈ سے حاصل کی گئی قربانی اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، ہر گھر والوں پہ ہر سال قربانی ہے، بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں من کان له سعہ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، جو شخص مال ہے قربانی نہیں کرتا اسے عیدگاہ میں بھی نہیں آنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی ان جانوروں سے کرو جن کا تذکرہ شریعت نے کیا ہے، وہ بہیمۃ الانعام ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اونٹ 5 سال کا ہو جائے مذکر اور مؤنث، گائے 2 سال کی ہو جائے مذکر اور مؤنث، بھیڑ مذکر اور مؤنث اگر 1 سال کا ہو وہ ہو جائے گا۔ ہاں اگر بکرا اور بکری ہے لا تذبح الا مسنہ، جب تک وہ دوندا نہ ہو اس وقت تک اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا تھا ان الجزع یوفی مما یوفی منہ السنین، 1 سال کا جو جانور ہے جس کو ہم بھیڑ یا دمبا کہتے ہیں وہ اسی طرح کفایت کرے گا جس طرح بکرا اور بکری دوندا کفایت کرتا ہے۔ اس قربانی کو کرتے وقت کچھ آداب ہیں۔ ہر گھر 1 جانور بھی پورے گھر کی طرف سے کر سکتا ہے، اور 1 آدمی 100 قربانیاں بھی کر سکتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول نے 100 اونٹ نہر کیے، 63 کو خود قربان کیا اور 37 سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خسی جانور بھی کیا، اور جس کو خسی نہیں کیا گیا وہ جانور بھی کیا، تو دونوں طرح کے جانور قربان کرنا جائز ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے اور اونٹ میں 7 حصے بیان کیے ہیں۔